رمضان 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، مسلیان عظام، دانشوران قوم ملت، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں سے فرمایا کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ظاہر ہے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہیں وہی مسلمان ہیں، اور ایمان والے اسلام میں داخل ہیں تبھی تو انہیں مومن بھی کہا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہوں. ایمان لانے کے بعد وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے تابع ہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے وہ جس چیز کی قربانی دیتا ہے یا اسے دینا چاہیے وہ اپنی خواہش اور اپنی پسند ہے. اور ساری چیزیں اس وقت دنیا میں ان دونوں چیزوں پر منڈلا رہی ہیں، ہماری پسند، ہماری خواہش. کبھی احساس بھی ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اس بات کا احساس بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے. ایک کامل مسلمان بننے کے لیے جن خصوصیات اور جن صفات کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اپنی پسند اور اپنی خواہشات کے ساتھ سیکریفائز کرنا. اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے. جو نہ کرے اس کے لیے پہاڑ ہے، اور جو کر لے اس کے لیے تو اتنا آسان ہے کہ وہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ بننا، اللہ کے نیک بندے بننا، ولی بننا بہت مشکل کام ہے. آپ یقین مانیے، مجھ جیسا گنہگار یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کا ولی بننا ہے. SLC کے اگزام دینے میں تو دقت ہے، 10 سال محنت کرنی پڑتی ہے، پھر بھی یہ ٹینشن رہتا ہے کہ پتہ نہیں میتھ کیسا جائے گا، سائنس کی کیا پوزیشن ہوگی، فزکس کی حالت کیا ہوگی، ہماری بایو ہماری کہاں پہنچے گی. لیکن اللہ کے ولی بننے کے لیے ذرا سے بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ سے پورے احساس، مسرت، خوشی
اور آپ کو خوشخبری سناؤں کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے کسی کام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے کرم فرماؤ، اللہ کا ولی بننے کے لیے دنیا نہیں، گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ صرف گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اتنی سی بات ہے، صرف گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آدمی گناہ چھوڑ لے، وہ تہجد نہیں پڑھ پاتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اسے توفیق دیں گے بعد میں۔ اس سے اشراق نہیں ہو پاتی ہے، چاشت و نوافل کی پابندی نہیں کر پاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی بہت لمبی داڑھی بھی نہیں ہے، ٹوپی اور عمامہ بھی سر پہ نہیں ہے، وہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ جبہ والا معلوم نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، یہ سب تو بعد کی چیزیں، اللہ توفیق دیتے رہیں گے۔ میرے بھائی، اللہ ہمیں توفیق دے گناہوں کو چھوڑنے کی۔ آدمی جس دن گناہوں سے بچنے لگے گا، اس کا ہر پاؤں اللہ کی محبت کی سیڑھیوں پر بلندی کی طرف پہنچنے لگے گا۔ نیک عمل کرنا یہ تو اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی توفیق سے، لیکن اس سے بڑے کمال کی چیز کیا ہے؟ نیک عمل کرنا کمال ہے، یقیناً اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی نیک عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے اس عمل کو سنبھال کر رکھنا۔ دیکھیے، برتن اگر خراب ہو تو دودھ پھٹ جاتا ہے، برتن کی خرابی سے جس طرح دودھ پھٹ جایا کرتا ہے، اندر کے نیتوں کی خرابی سے اعمال ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ اندر دل کی انٹرنل احساس اور کیفیات کی خرابی سے اعمال ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ تو بنیادی بات ہمیں یاد رکھیں کہ مکمل اسلام میں داخل ہونے کا فلسفہ کیا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے جو راستے ہیں وہ دروازے بڑے آسان ہیں اور بڑا سمپل راستہ اسلام میں داخل ہونے کا۔ کوئی بھی انسان اگر 2 بول لے تو وہ مسلمان ہے۔ اس نے وضو نہیں بنائی، کوئی بات نہیں، اس نے 1 وقت کی نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ اقرار کر لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بولنے کے بعد صحابی کا قاتل بھی مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ جی، یہ 2 بولنے کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے والا بھی مسلمان ہے۔ یہ 2 بول، کیا 2 بول کیا ہے؟ مسلمان بننے کے لیے صرف 2 بول کی ضرورت ہے، کسی ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی بہت بڑے کرائٹیریا اور پنڈال لگا کر دعوت کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بہت بڑے بغداد سے ولی کامل کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرا بندہ میری طرف آ گیا، میری طرف آ گیا۔ مطلب یہ ہے، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا کافی ایمان کے لیے، لیکن آج کل اس میں ایک بات کو جوڑ لینا زیادہ ضروری ہے ایمان کی تکمیل کے لیے، اور اپنی شناخت اور پہچان اور آئی ڈی کارڈ کو اور پروف کو بالکل کلیئر رکھنے کے لیے ایک بات اس میں شامل کر لیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آخری اس وقت بہت بڑی کرائٹیریا ہے، یہ بہت ویلڈ ڈاکومنٹ ہے اس وقت، اس دور میں اللہ کے نبی کو آخری ماننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے دل میں فتنہ ہے وہ حضور کو نبی تو مانتا ہے، آخری نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے اس کے دل میں چور ہے، اس کے دل میں فتنہ ہے۔ تو یہ جو لفظ آخری پر میں تاکید کر رہا ہوں، زور دے رہا ہوں، اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آخری جو ہے وہ ٹیسٹر ہے۔ اگر یہ مضبوط ہے تو اس کا مطلب یہ اندر سے کمزور صحیح مگر مسلمان پکا ہے، اور اگر سب کچھ ہے لفظ آخری پہ ڈھل مل ہے تو یقین مانیے یہ اندر سے بکاؤ ہے، فتنہ ہے، ہو سکتا ہے کہ منافق ہو یہ شخص۔ اس لیے لفظ آخری پہ میں نے تاکید کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو مسلمان بننے کے لیے 2 بول کافی ہے، اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ ہے، لیکن اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں ذرا دل تھام کر سنیے گا، اسلام سے نکلنے کے لیے بہت دروازے ہیں۔
ایک آدمی کے اسلام سے نکل کر نعوذ باللہ مرتد بن جانے کے بہت سارے دروازے ہیں، داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ ہے جی، مرتد بننے کے بہت سارے دروازے ہیں۔ مثلا ایک مسلمان ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی محتاج ہیں۔ ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے جو نماز نہیں پڑھتے، گناہ کرتا ہے، وہ ہم اسے سمجھائیں گے، ہم انہیں منائیں گے، نہیں مانے گا ہاتھ پکڑیں گے، پھر بھی نہیں مانے گا پاؤں پکڑیں گے، اس کو ہاتھ جوڑیں گے، سینے سے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ بھائی آؤ نماز پڑھو، اللہ اسے توفیق دے، دعا بھی کریں گے، لیکن ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ کیوں بھائی؟ صحیح ہے، ہاں گنہگار کہیں گے بھائی، اور اسے بتائیں گے بھی کہ دیکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس پر بڑا عذاب ہے، وعیدیں اسے بتائیں گے۔ اچھا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ایک ہے نہ پڑھنا، چھوڑنا، اس سے وہ گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک آدمی کعبہ میں نماز پڑھتا ہوا ساری زندگی، آخر میں صرف اتنا کہہ دے کہ یہ بیکار کی چیز ہے، نعوذ باللہ، کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اسلام اور شریعت کے کسی حکم کا نہ کرنا گناہ ہے، انکار کرنا کفر ہے۔ عزیزان ملت، گنہگار ہونا اور ہے، منکر ہونا اور ہے۔ آج کا مسلمان گنہگار تو ہے، لیکن اس کے ایمان کا وولٹیج اگر دیکھنا ہو تو اس کے سامنے ذرا شریعت کی کوئی گستاخی کر لے، پھر دیکھیے تماشا۔ ہم تو اسی پہ ناز کرتے ہیں، ماشاءاللہ، ہم تو اسی پہ ناز کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ جیسا بھی ہے مگر ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گندہ ضرور ہے مگر بندہ اللہ کا ہے، یہ بندہ کسی اور کا نہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، الحمدللہ۔ اللہ ہمارے اعمال کو بھی درست فرما دے۔ مسواک کرنا، دیکھیے مسواک مستحب ہے، کوئی ایسی سنت نہیں کہ جس کو چھوڑنے پر گناہ ہو، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں اس کے فوائد اور فضیلتیں تو اتنی ہے کہ اگر یہ فرض بھی ہو جاتا تو کم تھا۔ فوائد اتنے، آپ غور فرمائیں کہ مسواک کے جو آخری درجے کا فائدہ ہے وہ ہے کہ ایمان پر موت نصیب ہوگی، اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی فائدہ ہے۔ اور میں تو عرض کیا کروں کہ مسلمانوں کو اس ایک مسواک اپنے جیب میں رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے اس کے پاس اس کو ڈیفنس پاور کی انرجی نصیب ہوگی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ۔ میں ایک روحانی بات عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے کوئی دلائل نہیں دے رہا ہوں آپ کو۔ مسلمان صرف مسواک اپنے دانتوں میں لگا کر ہاری ہوئی جنگ جیت چکے ہیں الحمدللہ، یہ تاریخ اسلام کا واقعہ ہے۔ مسواک اگر آدمی وضو میں کر لے درجات بڑھ جائیں گے، نماز کی فضیلتیں بڑھ جائیں گی، نہ کرے کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، لیکن اگر انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ اگر کہے کہ صاحب اس کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ، جس قیمتی اسلام کے محل میں آپ نے ہمیں داخل کیا ہے، ہم کہیں اپنی نادانی، اپنی غفلت اور اپنی جہالت کی وجہ کر، اپنی لالچ کی وجہ کر، اپنی بدعمالی کی وجہ کر، شیطان کے فتنوں کی وجہ کر، اپنے نفس کے مکاری کی وجہ کر کہیں کوئی ایسی بات ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ ہمیں خبر بھی نہ ہو اور معلوم ہوا کہ ہلکے سے دروازے سے باہر چلے گئے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر ہم لوگ کریں انشاءاللہ۔ کیسے کریں گے فکر؟ طریقہ یہ ہے، رات میں سوتے وقت روزانہ مسلمان بن کے سویا کریں انشاءاللہ، روزانہ کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اور ہم پھر کلمہ پڑھتے ہیں، جب جب موقع ملے کلمہ پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک اہم بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج کل ارتداد کی ہوائیں بہت چل رہی ہیں۔ یہ جو آدمی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور آدمی مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے باہر چلا جاتا ہے۔ ایمان خطرے میں جو پڑتا ہے اس کی 3 شکلیں ہیں، فوراً ایک بار میں ایمان خطرے میں نہیں آتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہم لوگ ٹٹول بھی سکتے ہیں، جانچ بھی سکتے ہیں اور اپنا حساب کتاب رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نوٹ کر لیں، ایمان خطرے میں ہے، اس کی پہلی پہچان شریعت کے کسی حکم کے تعلق سے دل میں اطمینان نہ ہونا، تحقیق شدہ، یعنی جو بات تحقیق ہو چکی ہے، جیسے فرض مانیے اذان کی آواز فجر میں آئی اور دل نے یہ کہا آواز بہت تیز ہے، نہ یہ مناسب نہیں ہے صاحب، بے چینی ہو رہی ہے ہمیں، یعنی اذان کے تعلق سے اپنے دل میں بوجھ پیدا کرنا،
یہ خطرے کی پہلی گھنٹی ہے، پہلی گھنٹی ہے۔ گرچہ کہ اس میں گنجائش ہے کہ بے اذان خوبصورت ہو، ایک ساتھ کئی اذان کی آواز ٹکرائے نہیں، مختصر ہو، لوگوں کو دقت نہ ہو، یہ تو انتظامی چیز ہے، یہ تو مینجمنٹ کی چیز ہے، یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اذان کی آواز کی فریکوینسی کتنی ہو، مائک کے ساؤنڈ کیسے ہو، یہ ساری چیزیں مینجمنٹ کی ہے، اس میں آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں، آپ مائک آف بھی کر سکتے ہیں، آپ مائک آن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنا کہ صاحب اذان سے الجھن ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتا ہوں، ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کے کسی حکم کے بارے میں ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اللہ توفیق دے، آگے چل کر اللہ توفیق دینے والا ہے، لیکن ہے تو ہمارا بھائی، ہم تو اسے بھی گلے سے لگائیں گے۔ بھئی آج نہیں رکھا ہے، کل ہو سکتا ہے ہم سے اچھی رکھے، اس کی برکت اور اس کے طفیل سے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں کیا پتا۔ لیکن اگر کوئی داڑھی کو بوجھ سمجھ لے، عیب سمجھ لے، تو پھر اس کا ایمان خطرے میں۔ داڑھی کٹوانے سے ایمان خطرے میں نہیں، لیکن اسے برا سمجھنے سے ایمان خطرے میں ہے۔ یقیناً داڑھی کٹوانا مڑوانا ایک مستقل گناہ ہے، علماء اور مفتیان کرام کی جو رائے شریعت کے تعلق سے ہے وہ بالکل مسلم ہے، میں اس میں کوئی کمی نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی آدمی داڑھی کو بوجھ اور معیوب سمجھ لے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے ایمان کے خطرے کا۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ اسلامی احکام کے خلاف نعوذ باللہ بولنا شروع کر دے۔ پھر تیسرا درجہ یہ ہے کفر پر اس کی موت ہوگی۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنی اولادوں کا جائزہ لیں، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب ایمان لے آئے ہو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ہدایت سے، جب ہم مسلمان بن چکے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کیا نا، داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی چوائس نہیں ہے، نتھنگ۔ جو آدمی شریعت کے مقابلے میں اپنی چوائس کو اہمیت دے گا، اللہ اس بھائی کو اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے جی۔ اور یہ بہت خاموش میٹھا زہر ہے، جیسے شوگر کی بیماری شروع ہوتی ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بعد میں معلوم ہوا اور جسم گلنی شروع ہو گئی۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ہمارے سامنے موجود ہو اور اس کے باوجود ہم اپنی چوائس کو ترجیح دیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اپنی چوائس کو سامنے نہیں، شریعت کو سامنے رکھنا ہے۔ گھر میں شادی کی مجلس ہو رہی ہے، اپنی عورتوں سے کہیں کہ تم اپنی چوائس کو رکھنا چاہتی ہو یا اللہ اور اللہ کے نبی کی چوائس چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مولانا صاحب کی بات نہیں، کسی پیر صاحب کی بات نہیں، کسی ولی صاحب کی بات نہیں، کسی مفتی صاحب کی بات نہیں۔ بہت ہی کنسپٹ کلیئر ہے، راستہ بہت صاف ہے۔ What do you want? Own choice اور our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا چاہیے؟ یہ بالکل، اس میں کسی بڑے مولانا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی بڑے حضرت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہر مسلمان اپنے گھر میں صبح اٹھ کر یہ طے کر سکتا ہے کہ وہ اپنی چوائس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا اللہ اور اللہ کے نبی کی چوائس کو ایکسیپٹ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فائنل اپنے ایمان کے بارے میں وہ طے کر لیں، ہم اپنے ایمان کے بارے میں طے کر لیں۔ شادی محلوں میں ہم جا رہے ہیں، کھڑے ہو کر کھانا کھانا ایک بیماری اور وبا بن گئی ہے آج کل، معاف کیجئے کہ وبا بن گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی اس سے بڑی توہین اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان کے ہاتھ میں رکابی تھما کر اسے بھکاریوں کی طرح اور جانوروں کی طرح کھڑا کر دیا جائے کھانے کے لیے۔ انسان کی اس سے زیادہ توہین کچھ نہیں ہو سکتی۔ ایسی مجلس میں آپ کہتے ہیں میں ایسی دعوت میں شرکت نہیں کروں گا جہاں کھڑے ہو کے کھانے کا نظام ہو، یا اگر پہنچ گیا تو اس جگہ پر کھانا نہیں کھاؤں گا جہاں بیٹھنے کی سہولت نہیں ہو، اس لیے کہ ایک طرف وقت کا وزیر ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی کی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوائس آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ میں تو اپنے اس دیش میں رہنے والے اپنے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں کے جو بڑے دھارمک لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ میرا تو ان سے بھی ملنا جلنا ہوتا ہے، میں تو ان کے دروں پہ بھی جاتا ہوں، ملتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو بالکل اس طرح زمین پر بیٹھتے ہیں کہ مجھے ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بیٹھنے کے تینوں طریقے وہاں پر یاد آ جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے
ان کو یہ کس نے بتایا؟ وہ کہہ رہے صاحب یہ سسٹم اسٹومک سسٹم کے لیے اور ہمارے ڈائجسٹنگ سسٹمز کے لیے، ڈائجیشن کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا آپ کے لیے تو صرف ڈائجیشن کے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے تو دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم مان لیں تو پیٹ بھی اچھا اور آخرت بھی اچھا انشاءاللہ۔ عزیزان مکرم، عزیزان ملت، اپنی چوائس کو سیکنڈری رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور چوائس کو ہمیں سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس سے مراد شریعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شریعت کو ہم اپنے آپ پر امپلیمنٹ کریں، اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے کارخانے میں، اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں پر۔ جب تک بچے آپ کی سن رہے ہیں آپ دین سمجھا لیجئے، جس دن آپ کے جوتے بچے کے پاؤں میں آ گئے اس دن وہ بچہ آپ کی نہیں محلے کے دوستوں کی سنے گا، اس دن وہ بچہ آپ کی نہیں وہ اپنے یاروں کی سنے گا۔ اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ جتنی بھی دعا کروا لو، جتنی بھی نصیحتیں کروا لو، وہ آپ کی نہیں سنے گا، کیونکہ اللہ نے جب سننے کا وقت دیا تھا وہ ٹائم ہم نے ویسٹ کر دیا۔ اس لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رات میں کاؤنسلنگ کیجئے، 5 منٹ سونے سے پہلے دین کی باتیں بتائیے، قبر و آخرت کی باتیں کیجئے رات میں سونے سے پہلے، تب ہمارے گھر میں جو آخری چیپٹر ہو سونے سے پہلے وہ دین کی بات ہو، فیس بک نہ ہو، واٹس ایپ نہ ہو، سوشل میڈیا نہ ہو، ٹیلی ویژن نہ ہو، آخری چیز اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، تاکہ اگر موت آ جائے تو ہماری زندگی کا آخری کام اللہ کا ذکر، حضور کی یاد ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر بڑی توجہ فرمائیے، اپنی نسلوں پہ غور کریں کہ ہماری نسلیں آج کہاں جا رہی ہیں۔ مسلمان مطمئن ہے کہ نہیں صاحب میں تو بڑا نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ قبول فرمائے۔ تہجد پڑھتے، یہ تو اور اونچی بات ہے، لیکن ذرا خیال بھی کیا کہ جو بیٹی گھر سے برقع پہن کر نکل رہی ہے، برقعے کی عظمت بھی اس کے اندر قائم ہے کہ نہیں ہے؟ نسلیں درست ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ کہیں جنریشن تباہ تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں بیٹیوں کی آبرو نیلام تو نہیں ہو رہی ہے؟ عزیزان ملت، اپنے گھروں پہ وقت دیجئے، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم دیجئے، اپنے بچوں کو وقت دیجئے، بچوں کی کاؤنسلنگ کیجئے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا سیلف کیریکٹر ایسا بنائیے کہ آپ کے بچے آپ کو نمونہ اور آئیڈیل سمجھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں کھڑے رہیں تو ماں باپ کو اس کے لیے تہجد میں اٹھ کر رونا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ ماں باپ جب تہجد میں روتے ہیں تو بچے صبح اٹھ کر فجر میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں۔ اپنی آمدنی پر دھیان دینی پڑے گی کہ جو مال آپ کما رہے وہ حلال تو ہے، جی حلال ہے کہ نہیں ہے۔ حرام کے لقمے کھلا کر آپ کعبہ کا غلاف بھی پکڑ کے اگر تڑپ جائیں گے تو اولاد صالح ہوگی، یہ مشکل ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے۔ لقمے پر توجہ دیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور بغدادی سے تو آپ سمجھ گئے کہ بغداد کے رہنے والے تھے، اور بغداد عراق کے ایک شہر کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل قطب تھے اپنے وقت کے۔ جب چلتے تھے تو چاہنے والوں کا، متعلقین اور متوسلین کا، خلفاء اور مریدین کا قافلہ پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ راستے سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وقت کے مجذوب اللہ کے ولی حضرت خواجہ بہلول علیہ رحمہ، جسے دنیا پاگل سمجھتی تھی، دیوانہ سمجھتی تھی، لیکن اسے کیا پتا کہ یہ دیوانہ بھی کسی اور کے چکر میں نہیں، اپنے مولا کی محبت میں بنا ہے۔ کیا پتا لوگوں کو۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی نگاہ پڑی کہ حضرت خواجہ بہلول علیہ رحمہ راستے کے کنارے بالوں میں لپٹے ہوئے، بال گندے، کپڑے گندے، اور پلٹے ہوئے پڑے ہوئے زمین پر لیٹے ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا، اللہ کا محبوب لیٹا ہوا ہے، چلو چل کر ان کو سلام کر لیتے ہیں۔
مریدوں نے کہا حضرت دیوانہ ہے، پتہ نہیں کیا بول دے گا، مت جائیے۔ حضرت نے فرمایا تم کیا جانو، تم رہو میں جاتا ہوں۔ تو جب حضرت پیچھے سے گئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹھ کی طرف گئے اور جا کر پیچھے سے سلام کیا، السلام علیکم، تو وہ پلٹے بھی نہیں، ویسے ہی جواب دیا وعلیکم السلام۔ کون؟ تو انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، حضرت میں جنید ہوں۔ تو پھر ویسے لیٹے لیٹے فرمایا اچھا وہی جنید جو بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑی مجلسیں لگتی ہے، بڑے لوگ سنتے ہیں، بڑی خانقاہ چلتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جی حضرت اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے کچھ دین کی باتیں کر لیتا ہوں، اور اپنی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے پھر پیچھے سے فرمایا حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے۔ فرمایا نصیحت؟ کھانے کی سنت معلوم ہے؟ اب آپ بتائیے، ہمارے جو 3 دن جماعت میں چلا جائے اس کو معلوم ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، یہ تو وقت کے جنید بغدادی ہیں علیہ الرحمہ، ان کو معلوم نہیں ہوگی۔ پوچھا کھانے کی سنت معلوم ہے؟ کہا جی حضرت معلوم ہے۔ ابھی اتنے بڑے ولی، فرمایا بیان کرو۔ پلٹے نہیں، ویسے لیٹے ہوئے ہیں۔ پیچھے سے حضرت نے بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت دونوں ہاتھ کو دھونا، کلی کرنا، دسترخوان بچھانا، کھانے کو سامنے سے کھانا، کھاتے وقت زیادہ باتیں نہیں کرنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا حضرت کچھ نصیحت کیجئے۔ حضرت نے فرمایا کھانے کے آداب بتائیے۔ حضرت نے کھانے کے آداب بتانے شروع کیے۔ سارے جب بتا دیے سنت، تو حضرت نے فرمایا ہو گیا؟ کہا جی حضرت ہو گیا۔ کہہ رہے میاں ساری سنتیں بتا دی، اصل چیز تو بتائی نہیں۔ کہا کیا؟ کہ اصل چیز یہ ہے کہ پہلے یہ تحقیق تو کر لو کہ جو روٹی کھا رہے ہو وہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی کمائی حرام کی تو نہیں ہے کہیں جس کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے کھانے کے لیے؟ کہ بھائی حلال لقمہ کھاؤ انشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی حلال کھلائے، اللہ آپ کو بھی حلال کھلائے، اللہ ہماری آل و اولاد کو بھی قیامت تک اہل و عیال کو حلال روزی کھلائے، اللہ آپ سب کو بھی حلال روزی کھلائے۔ لقمہ حلال خود بھی کھائیے اور اپنے بچوں کو کھلائیے۔ مشکوک مال سے پرہیز کیجیے، مشکوک مال جس میں ڈاؤٹ ہو نہیں، بالکل بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اس زمین والوں پر احسان کیجیے۔ احسان کیسے کریں گے؟ جو آدمی ایک کانٹا اٹھا کر الگ رکھ سکتا ہے، یعنی ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم راستے پہ جا رہے ہیں، ایک کانٹا ایک پتھر ہم ہٹا سکتے ہیں۔ اگر اس نے قوت اور اختیار ہونے کے باوجود اس تکلیف دینے والی چیز کو نہیں ہٹایا، اس نے جرم کیا ہے، اپرادھ کیا ہے، وہ مجرم ہے۔ وہ جس زمین پر رہتا ہے اس زمین پر بوجھ ہے وہ۔ اور جس نے اپنے ہاتھ سے کوئی تکلیف والی چیز کو دور کر دی، اس نے انسانیت پر احسان کیا۔ اب آپ طے کر لیجئے کہ اب گھر میں رہتے تو اپنا گھر صاف رکھتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ دیش ہمارا بھارت، اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں پر لازم ہے کہ مسلمان اس ملک پر احسان کریں، اور احسان اس طرح کریں کہ پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں، بھٹکوں کو راہ دکھائیں، اور انسان سے نفرت نہیں، اس کے ذات، اس کے دھرم، اس کی بھاشا، اس کے کلچر، اس کے قد و قامت، اس کے رنگ کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، حضور کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہر آدمی سے محبت کرنا سیکھیں، محبت کریں انشاءاللہ۔ اس ملک میں اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ ملک گرم ہو جائے گا۔ اگر اس ملک میں آپ احسان نہیں کریں گے، مانوتا کا کام نہیں کریں گے، انسانیت کے کام نہیں آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے کانٹوں کو نہیں ہٹائیں گے، راہوں کے پتھر کو نہیں ہٹائیں گے، اگر گندی نالیوں کو صاف نہیں کریں گے، اگر اپنے کچروں کو کچروں کے ٹھکانے پہ نہیں رکھیں گے، اور لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت نہیں بنیں گے، اگر تکلیف بنیے گا تو یہ ملک مسلمانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لوگ نفرت کریں گے اس ملک مسلمانوں سے۔ مسلمانوں، رات کی تہجد اپنی جگہ پر ہے، لیکن دن کے اچھے بیہیویئر بھی اپنی جگہ ضرورت ہے۔ اپنے بہترین کپڑے بہت اچھی چیز ہے، مگر راستوں کو صاف ستھرا رکھنا، اپنی گلیوں کو صاف رکھنا، اپنے گھر کے کچڑے کو دوسرے کے آنگن میں نہ پھینکنا، اپنے گھر کے کچڑے کو کسی ایسے نالی اور گٹر میں ڈال کر اس کو جام نہ کرنا، یہ بھی مسلمانوں کا دین ہے جو اپنے ملک کے لیے کرنا ہے، اپنے دیش کے لیے کرنا ہے، اپنی کنٹری کے لیے کرنا ہے، تاکہ جب ہم راستوں سے گزریں تو ہمیں دیکھ کر صرف ہماری کمیونٹی کو نہیں، جب ہم راستے سے گزرے تو ہمارے کپڑوں کو دیکھ کر، ہمارے لباس کو دیکھ کر، ہمارے اسٹائل کو دیکھ کر
ہمارے جبہ اور ہمارے امامہ اور ہمارے دستار کو دیکھ کر صرف ہماری کمیونٹی کو نہیں بلکہ ہمارا کریکٹر اور ہمارا بیہیویئر ایسا ہو کہ جب ہم راستے پہ چلیں تو صرف ہماری کمیونٹی کو نہیں ہماری کنٹری کو ہم پر پراؤڈ فیل ہو انشاءاللہ۔ آپ راستے پہ گاڑی چلا رہے، بائک اور کار، راستے کا حق ہے آپ کے اوپر، سگنل کا حق ہے آپ کے اوپر، ریڈ سگنل آپ توڑیں گے گناہ ہوگا آپ کو، کیونکہ ملک کے قانون کا احترام ضروری ہے۔ سگنل پہ جو پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں ان کو محبت کی نظر سے دیکھیے، وہ ہمارے بھائی اور بہن ہیں۔ اللہ جانے کل کس کو اللہ ہدایت دے۔ مسلمانوں، اگر دین پھیلا نہیں سکتے تو دین کے چاہنے والوں کے لیے دین پر رکاوٹ نہ بنو۔ اگر دین پھیلا نہیں سکتے تو کم از کم رکاوٹیں پیدا نہ کرو۔ آئیے ہم اپنی زبان کو ٹھیک کریں انشاءاللہ۔ اپنی زبان کو ٹھیک کرنے سے مراد یہ ہے اپنی زبان کو نرم بنائے، میٹھی بنائے، دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ اپنے دل کو کچڑے کا ڈبہ نہ بنائے۔ یہ ہمارا دل ہے، اللہ کی محبت کی جگہ ہے، کارپوریشن کے کچڑا رکھنے کا ڈبہ نہیں ہے۔ اپنے دل کو حسد سے پاک کر لے۔ اللہ ہمارے دل کو بھی حسد سے پاک فرمائے۔ اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑے عرصے اور زمانے کے بعد اس عظیم الشان ادارے میں میری حاضری ہوئی الحمدللہ۔ یقیناً کوئی ایک ایسا اللہ کا دیوانہ آتا ہے جو اجڑے ہوئے چمن کو سجا کر گزر جایا کرتا ہے۔ وہ باغ ایسی لگا جاتا ہے کہ نسلیں پھل کھاتی ہیں، پیڑ ایسی لگا جاتا ہے کہ سایہ اور ہوائیں دور تک لوگوں کو ملتی رہتی ہیں۔ میرے مشفق کرم فرما مخدوم گرامی حکیم عارف باللہ نمونہ سلف حضرت مولانا حکیم ادریس حبان رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس پورے چمن کو لگایا، اس کی آبیاری کی۔ یقیناً یہ مسجد، یہ مدرسہ دارالعلوم محمدیہ اور آپ کی صالح اور نیک اولادیں، یہ سارے کے سارے اور آپ سب ان کے دوست و احباب اور ہم سب ان کے لیے ثواب جاریہ ہیں انشاءاللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ اس چمن کو آباد رکھے، آپ سب کی محبتوں کا اللہ بہتر جزا عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دیرینہ مراسم تھے، آج میں نے آ کر حق تو ادا نہ کر سکا، لیکن نہ آنے کے جرم سے اللہ نے مجھے بچا لیا اور بچوں سے ملاقات ہو گئی۔ الحمدللہ یہ ہمارے عزیز ہیں، اللہ ان سب کو خوش رکھے اور نظر بد سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے مسلمان بھائی اور ہندو بھائیوں میں آپس میں انسانیت کی بنیاد پر بھائی چارگی اور محبت اور قربت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔